دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ مرد اپنی جوانی کے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ توکل جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہو اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شکر حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ترک کہاوت، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سخت نہیں رکھتے۔ دلوں سے کب نکلتے ہیں محبت جن سے ہو جائے، بھول جانا بھلا دینا فقط ایک وہم ہوتا ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ الہی ہمیں قبر کی وحشتوں اور حشر کے دن کی سختی سے بچا اور ہمارا آسان حساب لینا، آمین۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ بند کر دیں وہ کھڑکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہو، پھر چاہے باہر کا منظر کتنا ہی حسین نہ ہو۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ ان میں رہنے کے واسطے خود کو تھکا رہے ہیں۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ داستان میرے لاڈ پیار کی ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے۔ پیار جنت سے اس لیے ہے مجھے کہ یہ میری ماں کے قدم چومتی ہے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دعا جو بندہ کرتا ہے اس دعا سے افضل نہیں، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی رحمت کا طالب ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا کر دے۔
کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ محبت سب سے پہلے انسان کی اکڑ اور انا کو ختم کرتی ہے، پھر روح میں اترتی ہے اور وہاں سے انسان کو مخلص اور محسن بنا دیتی ہے، اور جب انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے تب ہی وہ عشق حقیقی کے لیے چن لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ قناعت بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے وہ جھونپڑی میں بھی خوش اور مطمئن ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ محل میں بھی مطمئن نہیں۔ یا رب ہمیں عافیت کے ساتھ قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ جس دن تم نے دنیا سے چھپ کر کرنے والے گناہوں کو چھوڑ دیا، اس دن ان گناہوں سے خود بخود تمہاری جان چھوٹ جائے گی جو تم سے دنیا کے سامنے سرزد ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نفسیات کہتی ہے، کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ اے رب ہمارے، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، اور ہم سب سے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی رحمت کا طالب ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ مورتے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل اللہ تمہیں تھام چکا ہوتا ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہوں تو ہاتھ جلا دیتے ہیں اور ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔